السلام علیکم، ویلکم ٹو عظمیٰ ٹی وی ویورز۔ آج کی ویڈیو اسلامی تاریخ کی نمایاں ترین شخصیات میں سے ایک کے بارے میں ہے۔ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے ابتدائی اسلامی فتوحات میں فوجی کمانڈر اور ایک بہترین حکمت عملی ساز کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید ہیں۔ حضرت خالد بن ولید 592 عیسوی میں اسلام کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، جو عرب کے ممتاز قبائل میں سے ایک تھا۔ وہ اپنی جوانی سے ہی اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے، جس کی وجہ سے انہیں سیف اللہ یا اللہ کی تلوار کا خطاب ملا۔ ایک نوجوان کے طور پر وہ اسلام کے دشمن تھے اور جنگ احد سمیت کئی اہم لڑائیوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ تاہم 627 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پرعزم اور بہترین وفاداروں میں سے ایک بن گئے۔ وہ ایک مشہور فوجی حکمت عملی ساز تھے اور لڑائیوں میں ان کی حکمت عملی قابل ذکر تھی۔ وہ 100 سے زائد معرکوں میں ناقابل شکست رہے، جن میں موتا کی جنگ بھی شامل ہے، جس میں انہیں مسلم افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر کے بھیجا گیا۔ انہوں نے رومی سلطنت کی قیادت میں 1,00,000 فوجیوں کی ایک بہت بڑی فوج کے خلاف صرف 3,000 سپاہیوں کی ایک چھوٹی فوج کی قیادت کی۔ مشکلات کے باوجود ان کی شاندار حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اتنی بڑی فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس فوج میں مسلمانوں کا ایک بھی سپاہی شہید نہیں ہوا۔ ان کی سب سے قابل ذکر فتح جنگ حنین تھی، جو 630 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائی اسلامی فتوحات میں یہ ایک اہم ترین لڑائی تھی اور اس فتح میں حضرت خالد بن ولید نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلم فوج کے گھڑ سوار ونگ کی کمانڈ کی، جس نے حج کے موسم میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والے قبیلے حوازن کی ایک بڑی فوج کو کامیابی سے شکست دی۔ اس جنگ کے نتیجے میں شکست خوردہ قبیلے کے ہزاروں افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید ایک بے مثال فوجی حکمت عملی ساز اور شاندار کمانڈر کے علاوہ اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ جنگی قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کرنے کے لیے جانے جاتے تھے، جو کہ اس زمانے میں عام نہیں تھا۔ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ رحم دلی ان کے کردار کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ حضرت خالد بن ولید نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے، بلکہ وہ ایک عظیم کردار کے آدمی بھی تھے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی پیروی کی، جس میں دشمنوں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی سے پیش آنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ایک جنگ کے دوران حضرت خالد نے مخالف فوج کے ایک سپاہی کو پکڑ لیا۔ اسے قتل کرنے کی بجائے حضرت خالد اس کے ساتھ شفقت اور احترام سے پیش آئے۔ انہوں نے سپاہی کو کھانا اور پانی دیا اور پھر اسے آرام کرنے کی اجازت بھی دی، اور آخر کار یہ کہتے ہوئے اسے چھوڑ دیا کہ وہ کسی ایسے شخص کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے جس نے ان پر مہربانی کی۔ رحم دلی کا یہ عمل کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے دشمنوں کی جان بچانے اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جنگ صرف لڑائیاں جیتنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور احترام سے پیش آیا جائے۔ آپ کے اسی حسن سلوک اور ہمدردی کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نہ صرف اپنے حسن سلوک کی وجہ سے مشہور تھے، بلکہ وہ ایک بہترین جنگجو اور بہترین کمانڈر تھے۔ وہ اپنے دشمنوں کو سرپرائز کرنے کے ماہر تھے۔ وہ اکثر اپنے مخالفین کو پیچھے ہٹانے کے لیے غیر روایتی حربے استعمال کرتے تھے، جیسا کہ اپنے دشمنوں کو پھنسانے کے لیے پیچھے ہٹنے کا بہانہ کرنا۔ وہ ایک ماہر تلوار باز بھی تھے اور میدان جنگ میں اپنی بہادری اور بے خوفی کے لیے جانے جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بہت سی کامیابیوں کے باوجود عاجزی اور اسلام سے سرشار رہے۔ انہوں نے کبھی ذاتی عزت و آبرو کی تلاش نہیں کی اور ہمیشہ مسلم کمیونٹی کے مفادات کو مقدم رکھا۔ حضرت خالد بن ولید ایک حقیقی ہیرو تھے، ایک ایسے شخص جن کی بہادری اور عزم نے آنے والے مسلمانوں کی نسلوں کو متاثر کیا۔
ان کی کہانی ایمان، ہمت اور عزم کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک بے مثال فوجی حکمت عملی ساز اور شاندار کمانڈر تھے۔ وہ تاریخ کے کامیاب ترین جرنیلوں میں سے ایک تھے اور ان کی حکمت عملی کا آج بھی مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ کی وفات 642 عیسوی میں 50 سال کی عمر میں مقدس شہر مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کی میراث بہادری اور فوجی مہارت ہے۔ ان کی زندگی ان تمام لوگوں کے لیے تحریک اور ترغیب کی مثال پیش کرتی ہے جو انسانیت کی خدمت اور جرات کی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔